السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ کا اپنا میزبان حسن جلال فبیو کے آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیز ہو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں۔ قدرت کی مہربانی سے عمران خان کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج محمود اچکزئی نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسپیکر ایاز صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عاصم منیر کو ہٹاؤ اور پاک فوج کا وقار بچاؤ، اور آئی ایس آئی کے انچارج ندیم شرابی کو ہٹاؤ اور ملک کا وقار بچاؤ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹاؤ کا وقار بچاؤ۔ اس دبنگ بیان نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور ہمارے اسپیکر جناب محترم ایاز صادق کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر مزید کہا کہ جن ججز نے استعفیٰ دیا ہے یا ان کو زبردستی ہٹایا گیا ہے، ان کی تمام مراعات کو بحال کیا جائے۔ اور ادھر امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بیان دے کر چوروں کی نیندیں حرام کر دی ہیں کہ ہم اپنی قوم کو فری تعلیم دیں گے۔ یہ جو ایئر ایمبولنس، لیپ ٹاپ یا وائی فائی اتنی دیر تک ہم اپنی قوم کو مہیا نہیں کریں گے جب تک ہم ان کو اس قابل نہ بنا دیں، ان کو تعلیم دے کر کہ وہ ان تمام چیزوں کا آسانی سے استعمال کر سکیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں میرے عزیزو، خیبر پختونخوا میں لوگ بڑے بیکورڈ ہیں، وہاں تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے۔ امین گنڈا پور نے یہ بیان دے کر ہمارے اندرون ملک غداروں، چوروں، لٹیروں کو نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہم تعلیم دیں گے وہ بالکل فری آف چارج ہوگی، اور انہوں نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جب تک ہماری پاکستانی قوم اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ لیپ ٹاپ یا وائی فائی کو استعمال کر سکے، یہ دینا بالکل فضول بات ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے ٹرنور میں جب نواز شریف یا مفروض شریف وزیر اعظم پاکستان کا، تو اس کی یہ تھیف چیف منسٹر آف پنجاب نے لیپ ٹاپ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے اربوں روپے کی دھاندلی کی تھی میرے عزیزوں۔ لیپ ٹاپ کی جو کاسٹ تھی وہ صرف 14,000 روپے تھی، اور انہوں نے قومی خزانے سے 30,000 روپے فی لیپ ٹاپ وصول کیا تھا۔ یہ سوائے کرپشن کے اور کچھ کرنا ان کو آتا ہی نہیں ہے میرے پاکستانیوں، کیونکہ ان کی نشو و نما ہی کرپشن، بے ایمانی، دھوکہ دہی اور ہماری معصوم قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ نواز شریف اتنی بار قومی اسمبلی میں نہیں آیا جتنی بار اس نے لندن کے دورے کیے ہیں، اور چارٹرڈ فلائٹس لے کر یہ درجنوں کے حساب سے اس کے ساتھ اس کے ہماری پٹواری ہوا کرتے تھے، اور ہفتہ دو ہفتے یہ لندن میں ٹھہر کر، اور وہاں لندن میں پارکنگ، جہاز پارکنگ کا جو کرایہ ہے لندن ایئرپورٹ پر تقریباً 5,000 روپے یومیہ ہے، اور یہ سب جتنا بھی خرچہ تھا یہ سارا ہمارے پاکستانی قوم کے خزانے سے ادا کیا کرتا تھا۔ اب آئیے جناب، ہمارے فارن منسٹر، ایکس فارن منسٹر جناب بلاول کھسرو صاحب، اس نے 56 دورے اپنے دور میں کیے ہیں، فارن دورے، جس میں کوئی پاکستان کے حوالے سے اس نے $1 کا بھی فائدہ ہمارے پاکستان کو نہیں پہنچایا، اور تمام کا تمام خرچہ اس نے قومی خزانے سے کیا ہے۔ حالانکہ یہ خود اور اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں اربوں کے حساب سے ڈالر موجود ہے، اور جو کہ ہماری پاکستانی قوم کے ہی ڈالرز ہیں جو انہوں نے وہاں جمع کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے کہ ہماری پاکستانی قوم کو دھوکہ دینے اور ہمارے ملک کو دوبارہ لوٹنے کی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی اس کا برتھ ڈے یا اس نے جو کتے اور گھوڑے رکھے ہوئے ہیں میرے عزیزوں، میرے ہموطنوں، ان کا بھی تمام خرچہ یہ قومی خزانے سے ہی ادا کرتا ہے، اور ہماری پاکستانی قوم اسپیشلی سندھ کے لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کو ڈرایا اور دھمکایا اتنا جاتا ہے کہ ان کی کیا مجال ہے کہ اس خاندان کے سامنے وہ کھڑے ہو سکے۔ یہ وہ شخص ہے جی کہ ایک بیمینو سنیما میں ٹکٹیں بلیک کیا کرتا تھا، اسی نے ہی اپنی بیوی بے نظیر بھٹو کو قتل کروایا، اور پھر اس کے بعد اس کے آئی وٹنس شہنشاہ کو اس نے اپنے بلاول ہاؤس کے باہر گولیاں مروا کر مروایا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہی سالے بے نظیر کے بھائی کو بھی مروایا تھا۔
क्योंकि وہ اس کی ہمیشہ اپوزیشن کرتا تھا. اس کو گاڑی میں اس نے جھوٹا پولیس مقابلہ کر کے اتنی گولیاں ماری تھیں کہ وہ بیچارہ گاڑی میں بیٹھا ہی مر گیا. تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، جب ہمارے ملک کے اندرون چور، ہمارے سیاستدان اس طرح دونوں ہاتھوں سے ہمارے پاکستان کو لوٹیں تو پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ چورنی تھیف منسٹر چونکہ اس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اسے میں تھیف منسٹر آف پنجاب کہتا ہوں. اور اس کے چچا حضور جناب شہباز شریف صاحب، وہ اس سے بھی بڑا تھیف منسٹر ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان تو آج وہ بن گیا ہے میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں. لیکن ہماری پاکستان کی قوم کے دلوں میں جو اس کے خلاف نفرت، ہماری پاکستانی قوم کبھی بھی اس کو اپنا پرائم منسٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں خاندانوں نے، زرداری اور شریف خاندان نے، ہمارے پاکستان کو سوائے برباد، تباہ و برباد کرنے کے اور کچھ نہیں دیا. ہاں، ایک چیز میں یہ بہت ماہر ہیں، یہ بھتیجی اور اس کا چچا جناب شہباز شریف صاحب. ہماری آرمی کے بوٹ چاٹنے اور پالش کرنے میں یہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور یہی بوٹ پالش کر کے دوبارہ ہمارے پاکستان پر مسلط ہوئے ہیں. تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، جب تک آپ اپنے حق اور سچ کے لیے باہر نہیں نکلو گے، اب چونکہ محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، تو میرے پاکستانی اگر صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. اگر دل و جان سے ہمارے فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو میری آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ نے بھرپور مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینا ہے. تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، میری آپ سے یہی بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے. تو اسی کے ساتھ میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.